بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے کرونا وائرس کے بارے میں، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ وبا داخل ہو چکی ہے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب احباب سے گزارش کرتا چلوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جی ناظرین، کرونا وائرس آ چکا ہے ملک میں۔ دعا کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے پناہ دے۔ اصل میں ناظرین، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا۔ عالمی NGO ہے WHO، اس کے مطابق کرونا وائرس فلو اور کھانسی کی بیماری کے سبب سے بننے والی وائرس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کرونا وائرس جس میں سوائن فلو اور سورس جیسے وائرس بھی شامل ہیں۔ البتہ حال ہی میں وائرس کی ایک نئی قسم کرونا وائرس سامنے آئی ہے جو اس سے قبل انسانوں میں نہیں پایا گیا۔ کرونا وائرس میں بھی فلو، نزلہ، سانس کی بیماریاں اور نمونیا لاحق ہو سکتا ہے، اور اگر نمونیا بگڑ جائے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور WHO کا یہ بھی کہنا ہے کہ 31 دسمبر کو کچھ نامعلوم وجوہات کی بنا پر چائنا کے شہر ووہان میں نمونیا کی شکایت سامنے آئی، جس کے بعد 7 جنوری کو کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اور اس ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وائرس وبائی مرض کا سبب بنتا ہے جو جانوروں سے انسانوں تک اور پھر انسانوں سے انسانوں کو منتقل ہوتا ہے۔ مشرق کے علاقے میں 2012 میں بھی کرونا وائرس کی ایک قسم نے وبائی شکل اختیار کر لی تھی، جس سے 858 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور اسے مڈل ایسٹ ریسپیریٹری کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ 2014 میں بھی سعودی عرب سے آنے والا پہلا امریکی شہری بھی اس وائرس کا شکار ہوا تھا۔ ناظرین، ہمارے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ وائرس پھیلتا کیسے ہے۔ اداروں کے مطابق یہ وائرس بلیوں اور اونٹ کے ذریعے بھی انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔ البتہ چائنا میں پھیلنے والے اس وائرس کے حوالے سے مختلف باتیں چلتی ہیں۔ بعض ماہرین کا یہ خیال ہے کہ وہاں شہر کے گوشت کے ہول سیل مارکیٹ میں آنے والے یہ وائرس داخل ہوئی۔ ناظرین، اس مارکیٹ میں اللہ معاف کرے گدھے، خنزیر، بھیڑیے، لومڑیاں، چوہے، سانپ، عجیب قسم کے جانور فروخت ہوتی تھی۔ وائرس پھیلنے کے بعد گورنمنٹ نے یہ مارکیٹ سیل کر دی اور اسے اپنے قبضے میں لے لی۔ اور ناظرین، بعض ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑ کے سوپ اور زندہ چوہے کھانے سے پھیلا۔ البتہ سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ وائرس زندہ چوہے یا چمگادڑ کا سوپ پینے سے پھیلی ہے۔ اور ہم سب اس سے کیسے بچیں، اس بیماری سے کیسے بچیں؟ دیکھیں، احتیاط کرنا سنت ہے اور ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں باقاعدگی سے ہاتھ دھونا چاہیے اور سرجیکل ماسک کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ کھانسی، چھینک اور کھانا پکاتے وقت منہ کا ڈھانپنا یہ بہت لازمی ہے۔ WHO نے فلو اور کھانسی کے مرض سے فاصلہ رکھنے کی بھی ہدایت کی ہے کہ جس انسان کو کھانسی ہے یا فلو ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ اس مرض کے علاج کے حوالے سے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ تاحال اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی گئی، البتہ احتیاطی تدابیر تو لازمی ہے۔ اور ناظرین، 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، فرض بھی ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ قرآن تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ جو دعا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس سے صبح شام لازمی پڑھے۔ باقی جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ تو وہ کر ہی رہے گا، اسے کوئی روک ہی نہیں سکتا جو لکھا ہوا ہے ازل سے۔ باقی لوگ کہتے ہیں یہ ٹوٹکا ہے، وہ ٹوٹکا ہے۔ بھائی، ابھی تک چائنا نے اس کی ویکسین تیار نہیں کی، جو ہم سے کافی ترقی یافتہ ملک ہے، بلکہ دنیا کے 2nd نمبر پر چائنا ہی ہے، اس نے ابھی تک تیار نہیں کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈمکان ہے۔ بھائی کچھ نہیں ہے،
ابھی تک کوئی ویکسین تیار نہیں ہوئی، اگر ہوتی تھی تو چائنا سب سے پہلے یوز کرتا۔ اس لیے حفاظت کرے اور دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قسم کی بیماری اور تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔ اور ایک بار پھر آپ سب سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔